یزیدی فوج کے کمانڈر نے اعلان کیا، لوگوں سنو، حسین دوسرے کے بال بچوں کو قربان کر رہے ہیں، غلاموں کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے تو بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے ان کے بچے قتل ہوں گے تب حسین جھکیں گے۔ اسی وقت حضرت امام کا ایک بچہ میدان میں آتا ہے جس کو حضرت علی اکبر کہتے ہیں، وہ بھی جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ جناب قاسم آتے ہیں، وہ بھی جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی بھتیجوں کو اور بھانجوں کو راہ خدا میں پیش کر دیا شریعت اسلامیہ کی بقا کے لیے۔ اب امام پاک کے خیمے میں سوائے امام کے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بیمار عابد ہے، زین العابدین ہے۔ امام پاک خود میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ میرا امام خیمے میں سب سے کہہ رہے ہیں، اب میں میدان کربلا جا رہا ہوں۔ بہن سے کہا، اے میری بہنوں سنو، اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لو۔ بیبیوں سے کہا، جان رسول کو ایک بار محبت سے دیکھ لو۔ خیمہ آل عباس میں کوہرام برپا ہے۔ جب امام آگے بڑھنے لگے تو بہن نے آگے بڑھ کر کہا، حسین، میری ماں کے پیارے حسین، میرے باپ کے راز دلارے حسین، تم جا رہے ہو، تم جانے سے پہلے سنو کہ علی کی بیٹی جاگ گئی ہے، حیدر کی فکر و فن بیدار ہو گئی ہے۔ سنو میرے بھیا حسین، تم کو میں شہادت کا دولہا بناؤں گی۔ بھائی اس لباس کو اتار دو۔ امام نے کپڑے بدلے، کپڑے بدلنے کے بعد جناب زینب سامنے آئیں اور نانا کا مصافحہ اپنے ہاتھ سے باندھا۔ اس کے بعد بہن زینب نے بھائی حسن کا جبہ مبارک پہنایا۔ پھر بہن نے ایک پوٹلی کھولی اور اس میں سے دوپٹہ نکال کر بہن زینب رونے لگی، بھائی میری ماں فاطمہ کا دوپٹہ ہے، اسی دن کے لیے تیری بہن کربلا میں سے سنبھال کر لائی تھی۔ امام نے ماں کے دوپٹے کا پٹکا باندھا اور جعفر طیار کی ڈھال ہاتھ میں دیتی ہیں زینب، اور حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار دے کر کے گھوڑے پر بہن سوار کر کے رخصت کرتی ہیں۔ جب بہن حضرت حسین کو گھوڑے پر بٹھانے لگی، تو کہا، بھائی حسین، میں رکاب تو تھام لوں۔ میرے بھائی، میرے خاندان کی روایت رہی ہے، جب میرے نانا معراج میں جا رہے تھے تو ان کے براق سے بیٹھنے کے وقت جبریل نے ان کی رکاب تھامی تھی۔ جب جہاد کے لیے بابا حیدر کرار سوار ہوتے تھے تو حسن و حسین رکاب تھامتے تھے۔ جب حسن میدان میں جاتے تھے تو حسین رکاب تھامتے تھے۔ بہن کہتی ہیں، او میرے بھائی حسین، آج تیری رکاب کون تھامے گا؟ آج تجھے شہادت کے میدان میں کون بھیجے گا؟ آج خیمے میں کوئی مرد نہیں رہ گیا ہے۔ زینب اپنے باپ کا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ امام حسین میدان جنگ میں آ رہے ہیں، گھر والوں نے آخری دیدار کر لیا ہے۔ امام نے پھر یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا، یزیدیوں تم میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رگو، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ روح حر پکار اٹھی ہے ظالموں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ سخی ابن سخی ہیں یہ آخری نعرہ پھر تم کو جنت میں جانے کو دے رہے ہیں، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اگر اب سے بھی تم دین کی حمایت میں پلٹ کر حسین کے قدموں میں آ جاؤ تو حسین علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دیں گے، علی اصغر کے قاتل کو بھی حسین معاف کر دیں گے۔ اتنے میں ملعون شمر بولا، اے حسین، کا تم اپنی بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی بیعت مان لوں؟ گرجدار آواز میں شیر خدا کے شیر نے کہا، او ملعون سن، اگر مجھے یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو علی اصغر کو نہ گواتا، اگر یزید ہی کی بیعت کرنی ہوتی تو علی اکبر کو میدان میں نہ اتارتا۔ مجھے یزید کی بیعت ہی نہیں کرنی منظور ہے۔ میرے خون کے فوارے دنیا کو حق و صداقت اور شجاعت و بہادری کے راستے دکھاتے چلے جائیں گے۔ امام نے میدان میں یزیدیوں سے کہا، آخری بات میری سنو، اگر اب بھی تم نے میرے نانا کے دین کی حمایت کر لی تو حسین تم کو دین مصطفیٰ کی خاطر معاف کر دے گا۔ چاروں طرف سے ایک یلغار ہو جاتی ہے، چاروں طرف حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ کعبے کو زمین پر گرانے کے لیے سنگ دلان زمانہ نے کوششیں کر لی ہیں۔ امام پر مسلسل تیروں کی بارش ہے۔ امام پھر خیمے میں واپس آتے ہیں، بہن کو دیکھا تو بہن سے کہا، پیاری بہن، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ حضرت شہربانو کہتی ہیں، میرے آقا سکینہ تو بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ ایسے ہی عالم میں امام نے اپنے دامن کی ہوا سکینہ کو دی، سکینہ نے آنکھیں کھولی اور بابا سے لپٹ گئی۔ سکینہ کہتی ہیں، بابا، میرے بابا، تم میدان میں مت جانا، تم بھی اگر شہید ہو گئے تو میں بابا کس کو کہوں گی؟ تم شہید ہو گئے تو میرا ساتھی کون ہوگا بابا؟ میرے ارمانوں کی دنیا اجڑ جائے گی، پیار کی نگری ختم ہو جائے گی۔ ایک طرف اولاد کی محبت ہے، دوسری طرف فرض ہے اسلام کا۔ مسلم پرسنل لا کے لیے حسین بیٹی کے ارمانوں کا خون کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، او میری بیٹی، قضاء و قدر کے ہاتھوں مجبور ہے حسین، تیرے ارمانوں کی قدر مسلمان کریں گے، تیری فکر و طرز کے نگہبان مسلمان بن جائیں گے۔ بیٹی، میں قوم کی امانت ہوں، مجھے قوم کی گود میں جانے دے۔ حضرت حسین خیمے سے نکلے، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے پہ بیٹھ کر پھر میدان کی طرف چلے۔ امام کو چابک پہ چابک دے رہے ہیں، گھوڑا بالکل آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، گھوڑے، کیا تو یزیدیوں سے ڈر گیا ہے؟ او میرے غازی، تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ گھوڑے نے اپنا سر اوپر کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور ایک جھرجھری لی اور پیچھے کی جانب اس نے اشارہ کیا اور گھوڑا بس زبان حال بولا، اے امام، میں آگے کیسے بڑھوں؟ میرے پیروں میں تو محبت کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، میرے آقا، میں یزیدی نہیں ہوں، ذرا آپ پلٹ کر کے تو دیکھیے، سکینہ نے میرے دونوں پیر اپنے ہاتھوں سے تھام لیے ہیں۔ اے میرے آقا، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو سکینہ دب جائے گی۔ میرے آقا، میں سکینہ کو دبا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا ہوں، میں سکینہ کو بچا کے حسینی بننا چاہتا ہوں۔ آپ پہلے میرے پیروں
پیروں سے سکینہ کو نکال دیجئے، اس کے بعد میں آگے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے فرمایا بیٹی محبت کی اس لازوال نعمت کو فراموش نہ کرو جو تمہارے آپ ابا کو شہادت کی منزل میں ملنے والی ہے۔ بیٹی نے کہا الوداع میرے مقدس والد، تمہاری بیٹی یتیمی کا یہ داغ لے کر جی لے گی، جاؤ میرے آقا الوداع میرے آقا، مگر اسلام کو میدان میں یزیدی ظلم و ستم کی تلوار کے نیچے نہیں کٹنے دے گی۔ آج ایک بچی اپنے باپ کو رخصت کر رہی ہے اور سکینہ عورتوں کو یہ کردار دے رہی ہے کہ کل جب تمہارے مسلم پرسن لا پر کوئی پریشانی آئے، قانون شریعت پر حملہ آور ہو، کل جب رسول اللہ کی شریعت پر کوئی دقت آئے تو اے بچیو تم بھی اپنے باپوں کو شہادت کے میدان میں رخصت کر دینا۔ زینب بہنوں کو ذہن دے رہی ہیں کل جب کوئی رسول اللہ کے دین پر کالی گھٹا چھائے تو او بہنوں تم بھی اپنے بھائیوں کو شہادت کا دولہا بنا کر کے آگے بڑھا دینا۔ حضرت شہربانو ذہن دے رہی ہیں کہ اے بیبیو جب اسلام کا سہاگ کو اجاڑنے کی کوشش کرنا چاہے تو اپنے سہاگ کو اجاڑ کر اسلام کو بچا لینا۔ حضرت امام پاک کربلا جا رہے ہیں، ایک ایک کردار انسانیت کی بقا کی ضمانت لے رہا ہے۔ میرے آقا آگے بڑھتا گیا، یزیدیوں سے جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے، تلوار چلی، حیدر کلال کشتوں کے پشتے لگاتا چلا جا رہا ہے۔ دریا میں پہنچے، پانی پینے کی منزل بھی آئی ہے، مگر حسین نے کہا کہ پانی نہیں پیئیں گے۔ فرات بڑا بدنصیب تھا، اگر امام کو فرات مل گیا ہوتا تو فرات ویسے ہی تبرک بن جاتا جیسے اسماعیل کو زمزم مل گیا، زمزم تبرک بن گیا تھا، لیکن فرات کی یہ قسمت نہیں تھی کہ وہ تبرک بن سکے۔ پھر امام پاک پلٹے تو اس قدر تیروں پہ تیر لگے، امام پر 72 تیر لگ چکے ہیں۔ عصر کا وقت ہو رہا ہے، کربل کی دھرتی پر شہادت کا چاند ہمیشہ کے لیے غروب ہو کر کونین کو روشنی دینے والا ہے۔ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں تو قبلہ کی طرف چہرہ تھا، بولے کہ یزید کے نام پہ بیعت کیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، نماز کے نام پر بیعت کروں گا، اپنے باپ کی امانت کے نام پر بیعت کروں گا۔ سینے پر شمر سوار ہوا تو حسین فرماتے ہیں او لین شمر ہٹ، تاکہ میں اپنے خدا کے دین کی امانت دنیا کو دے دوں، تلوار کے نیچے سجدہ کر کے باپ کی سنت ادا کروں۔ امام نے سجدے میں سر رکھا اور اپنے مولا سے عرض کی مولا دنیا دیکھے گی لیکن کربلا میں اپنے دیوانے کی دیوانگی بھی تو دیکھ لے، کیا یہ ادا تجھے پسند نہیں آ رہی ہے؟ کیا یہ ادا تجھے پسند آ رہی ہے؟ کیا یہ ادا تجھے پسند آ رہی ہے؟ جان دے رہا ہے حسین اور آواز آ رہی ہے آسمان سے، یا ایھا النفس، اے نفس مطمئنہ ہو جا، اے نفس مطمئنہ آ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا وادخلی۔ حسین نے عظمت اسلام کے لیے اپنے کو تڑوایا مگر عظمت اسلام کو ٹوٹنے نہ دیا، ظلم کے آگے سر نہ جھکے۔ اور پیغام کربلا کیا ہے؟ امام علی مقام نے اپنے وجود نازنین پہ تیر کھا کر ذہن دیا کہ اسلام کے لیے انسانی جسم تیر کھا سکتا ہے مگر اسلام کے جسم پر مسلمان تیر نہیں آنے دے سکتا ہے۔ آج کے ماحول میں امام کی شہادت ہماری بہترین رہنما ہے، آج کے ماحول میں امام کی شہادت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ حسین نے عظمت اسلام پر جو قربانی دی تھی ہم حسین کی اس قربانی کو مٹنے نہیں دیں گے۔ امام پاک نے اپنا تن من دھن لٹایا، کس لیے؟ نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز شام ہوتی، نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز شام ہوتی۔ ارے وہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ، ارے وہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ کربلا کا میدان ہر سال نگاہ کے سامنے آتا ہے، تاریخ کربلا ہر سال مسلمان دہراتا ہے۔ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ شریعت میں تبدیلی ناممکن ہے، کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہر دور میں حسینی عظمتوں کو، کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہر دور میں حسینی عظمتوں کو سلام کرنا ہی اسلام ہے۔